آج کل فراڈ کرنے والے مختلف لوگوں کے فیک وائس ایپ اور فیس بک اکاؤنٹ بنا کر پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں اور کچھ لوگ پہچان نہیں پاتے اور پیسے بھیج دیتے ہیں. اس حوالے سے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائے کہ محتاط رہیں اور کچھ ہمیں سوچ ملے. اس میں تو یہ ہے کہ حالات ایسے ہوئے کہ اب مطلب یہ جب یہ سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا تب بھی ایسا تھا کہ ایک دوسرے کا جیسا کہ ان کے خاندان کا فرد بن گیا، میرا سگا بھائی بن گیا اور جا کر کسی کو لوٹ کے آ گیا. تو یہ مطلب پرانے طریقے ہی ہیں. تو یہاں بھی کیا کرتا ہے، ابھی مجھے ایک دو دن پہلے عیسائی بھائی نے بتایا کہ ایک عیسائی بھائی ہے، یوں اچھے عیسائی بھائی ہے، مبلغ ہے، ذمہ دار ہے، رات کو 3:30 بجے گھنٹی بجی اور میرے کو دیکھا تو پیغام تھا کہ میں فلاں جگہ پھنسا ہوا ہوں ایئرپورٹ پہ، مجھے فوری طور پر 20,000 روپے کی ضرورت ہے تاکہ میں ایئرپورٹ سے نکلوں. اب وہ بالکل اپنا عیسائی بھائی ٹرانسفر کروا دیں تاکہ میری جان بچے یا میری یہ مشکل آسان ہو جائے، بہت بڑی مصیبت میں ہوں. تو اس طرح جھوٹ سچ کر کے یہ اس طرح لفظ سچ تو یہ بولا جاتا ہے جیسے برا بھلا، بھلا کہاں بولتے، برا ہی بول رہے ہوتے. تو یہ جھوٹی باتیں کر کے دھوکہ دے کر تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. یہ مسلمانوں کے انداز نہیں ہونے چاہیے. اور کبھی بھی اس طرح کوئی پیغام آئے تو آپ چھان پھٹک کر دیا کریں اس کی، اور مطمئن ہونے کے بعد ہی آگے بڑھیں. اور پھنسنے والے بھی نا زیادہ تر لالچ کی وجہ سے پھنس رہے ہوتے ہیں. اب ان کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا فلاں مطلب انعام کو نکل آیا، آپ کا یہ نکل آیا، آپ کو وہ نکل آیا، آپ کو یہ مل رہا ہے، آپ کو موبائل مل رہا ہے، آپ کو گاڑی، آپ کو مطلب کہ وہ نکلنے والی ہے، پتہ نہیں ایسی دے دیتے اس کے بھی منہ میں پانی آ جاتا ہے. وہ 4 آدمی دوڑے ہوئے میرا ہے نکل رہا ہے نا، تو معلومات لے رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں ہمیں یہ بھیج دیں. 4 چیزیں منگوا لیتے ہیں، آپ 4 چیزیں بھیج دیتے ہیں، پھر آپ چھٹے پڑے وہ اپنے اکاؤنٹ کو خالی کر کے اس کو جو سمجھ میں آئے گا وہ کر لے گا. تو آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا لالچ مانے کی؟ اور یہ کیوں نکلے گا بھائی آپ کا ایسا بیٹھے بیٹھائے، اور کیوں کوئی اس طرح دے گا؟ تو اس طرح نہ کریں. میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. میرے موبائل پہ مطلب کہ کال آ گئی، اور باقاعدہ جس ادارے سے کال آئی اس ادارے کا لوگو بھی آیا. کال آتی ہے نا لوگوں کے ساتھ آئی کہ آپ اپنا یہ کر لیں تاکہ ہم آپ کی وہ ایک ضروری سروس ہم کرنے جا رہے ہیں. میں یار یہ تو کال آ گئی ہے. اچھا 2-3 منٹ کے بعد پھر کال آئی، کیا آپ نے کر لیا؟ میں کہا نہیں کیا. اب مجھے تو مطلب گھنٹی تو بج گئی تھی. تو میں نے اس کی معلومات کرائی تو یہ براہ راست ادارے سے فیک کال آئی تھی پورے لوگوں کے ساتھ. ادارے کی طرف سے باقاعدہ ای میلز آتی ہیں، آپ سب کو پتا ہوگا، ای میلز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، موبائل پہ SMS آتے ہیں کہ ہم کبھی آپ سے اس طرح کی انفارمیشن نہیں مانگیں گے، ہم کبھی آپ سے پرسنل انفارمیشن نہیں مانگیں گے. اور واٹس ایپ، SMS اس کے ذریعے نارملی چیزیں نہیں ہوتی، ای میل کے ذریعے ادارہ جو ہے نا وہ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. لہذا میری تمام تر دیکھنے سننے والے عاشقان رسول سے عرض ہے کہ اس طرح کی کسی چیز میں نہ آئیں. اور بہت زیادہ جیسے کہ منہ میں پانی آ گیا ہو نا تو مہربانی کر کے کسی 2-4 سمجھدار لوگوں سے پوچھ لیں کہ یار اس طرح کی چیز آئی ہے، کیا کرنا چاہیے. تو وہ آپ کو بتا دیں گے. ان میں سے بھی ایک آدھ نکلے گا بھائی میں کرنے گیا تھا، بچے کچھ بالتے نا وہ بھی دے آیا، میں تھوڑا گنجا ہو گیا میں. تو مہربانی کرنا بھائی ایسے نہیں کرنا آپ، ورنہ یہ چلا جاتا ہے، بینک اکاؤنٹ خالی کر کے چلے جاتے ہیں اور بیلنس نکال کے چلے جاتے ہیں. ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں. اس کو کہتے ہیں سائبر کرائم، اس کا ایک ورڈ ہے سائبر کرائم. اس پر سزائیں، خدا نہ خاصا کبھی آپ کسی کے ہتھے نہیں چڑھ جانا کہ یار تم تو 2-4 بٹن دباؤ تو کام ہو جائے گا. اور آپ اگر سائبر کرائم میں پکڑے گئے نا تو اس کی ٹھیک ٹھاک سزائیں ہیں. اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین.